محترم سامعین، جب صورت طٰہٰ میں جناب موسیٰ علیہ السلام کی بات شروع سے چلی تھی، جس کو دوسرے رکوع سے ہم آگے بڑھا رہے ہیں، پہلے رکوع تک میں کچھ گزارشیں پیش کر چکا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، صدق اللہ مولانا العظیم۔ یہ سورۃ طٰہٰ کا دوسرا رکوع جو 25 نمبر آیت سے شروع ہوتا ہے اور ختم ہوتا ہے آیت نمبر 54 کے اوپر۔ اس میں پہلے رکوع میں رب تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو مدین سے واپس ہوتے ہیں غالباً مصر کی طرف راستے میں ایک نور دکھایا جس کو موسیٰ نے نار سمجھا۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ بڑا قدردان ہے، اپنی بات پہ اتنا آتا ہے۔ قرآن نے کہا کہ وَإِنَّهُ لَحَقٌّ كَأَنَّكُمْ تَنطِقُونَ، جس طرح قرآن ایسا حق ہے جس طرح تم خود باتیں کرتے ہو۔ تو موسیٰ نے اس نور کو نار سمجھا، تو جب اللہ کے پاس اس نار کے حوالے سے آیا، اسے تو خبر نہیں تھی کہ میں انگارہ لینے جاتا ہوں، نبوت مل جائے گی۔ وہاں جو پہنچا تو اللہ نے موسیٰ سے اپنا تعارف کرا کے فرمایا کہ بورک من فی النار، موسیٰ جو اس نار میں ہیں ان کے اوپر برکت کی جاتی ہے، ان کو مستحکم کیا جاتا ہے۔ تو نار میں تو آدمی بھسم ہو جاتا ہے، لیکن موسیٰ جو اس کو نار سمجھ کے آیا تھا تو اللہ نے بھی نار ہی کہا، اسے یہ نہیں بتایا کہ یہ نور ہے، تھا نور۔ موسیٰ کے زبان میں اللہ نے اس کے ساتھ بات کی کہ موسیٰ پریشان نہ ہو جائے۔ آگے اس کی بات جب موسیٰ سے تعارف کرا کے بتایا کہ میں تجھے نبوت دے رہا ہوں، جاؤ فرعون سے اپنے غلام قوم کو آزاد کراؤ، یہ بات ہو چکی پہلے رکوع میں۔ اب یہ دوسرے رکوع کی بات ہے کہ موسیٰ کا اللہ پہلے میرے شرط مانگ۔ وہ شرط کیا ہے؟ رب اشرح لی صدری۔ یہ اتنا بڑا کام، اتنی بڑے دشمن سخت بادشاہت اور ان کا بڑا یعنی لشکر، ان کی ساری قوم ان سے ٹکر کھانا ہے، مقابلے کے لیے میرے حوصلے میں کچھ اضافہ ہونا چاہیے اور مجھے سمجھنا چاہیے کہ انقلاب کس طرح لا سکوں گا۔ یہ دل کھول کر کے مجھے یہ فہم دے، عطا دے، میں اپنے کھلی ہوئی دل سے دشمن سے لڑوں، اس لیے میرے سینے کو کھول دے۔ تو رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، یہ مقابلہ بڑا سخت ہے، اس کو میرے لیے آسان بنا، اس ٹکر کھانے میں مجھے کوئی دشواری پیش نہ آئے۔ واحلل عقدۃ من لسانی، میں بات کرتے کرتے کچھ باتیں اپنی مخاطب کو نہیں سمجھا پاتا۔ اس کا سبب بھی ہے کہ کچھ اس کے توجیحات، ایک تو میں مصر سے غیر حاضر رہا ہوں، پہلے کی باتیں، بعد کی باتیں، معاملات کچھ ایسے ہیں جو میں اس سے ٹکر نہیں لے سکوں گا اپنی زبان کے روانی سے۔ واحلل عقدۃ من لسانی، میرے زبان پر جو گانٹھ ہے اس کو کھول دے کہ میں اپنے ما فی الضمیر کو پیش کر سکوں، اگلے کو سمجھا سکوں، جو یفقہوا قولی، مخاطب میرا میری بات کو سمجھ جائے، اتنی مجھے سہولت دی جائے۔ واجعل لی وزیرا من اہلی، اے اللہ میرے اہل میں سے، میرے خاندان میں سے مجھے ایک وزیر بھی چاہیے، اکیلا یہ کام میں سر انجام نہیں دے سکوں گا۔ ہارون اخی، جو میرا بھائی ہارون ہے، اس کو وزارت میں مجھے دے دے، مجھے سیکنڈ مین کر کے دے دے اور ساتھی نبی کر کے دے دے۔ اشدد بہ ازری، جس کے ذریعے میں مضبوط کروں اپنے بوجھ کو۔
یعنی وہ میرا بوجھ اٹھانے میں وزیر بنے، ساتھی بنے، وہ اشرکہ فی امری، میرے سارے کاروبار نبوت میں میرا شریک بنے، ساتھی بنے، کہ نسبحک کثیرا، اس کی یہ مطالبہ میرا اس لیے ہے کہ تیرے احکامات کی تعمیل میں زیادہ سے زیادہ ہم جد و جہد کر سکیں، دونوں بھائی، دونوں نبی، دونوں اکٹھے ہو کر کے، وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا، تیرا ذکر بھی بہت سارا ہم کریں۔ وہ ذکر وہ خانقاہی نہیں، یہ انقلاب کا ذکر ہے، مردہ لوگوں کو زندہ کرنے والا ذکر ہے۔ فنا میں یہ بنی اسرائیل یعنی ڈوبے ہوئے ہیں، ان کو میدان میں لانے کا جو قانون ہے تیرا، وہ بھی زیادہ سے زیادہ ان کو ہم پڑھائیں، سمجھائیں، سکھائیں۔ اِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا، تو ہمیں دیکھنے والا ہے۔ یہ موسیٰ کی درخواست تھی، لسٹ تھی، مطالبات تھے۔ رب تعالیٰ جواب میں فرماتا ہے قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، موسیٰ تیرے سارے سوال قبول، تیرے سارے سوال منظور، ہارون وزیر ہو گیا، اب تو بات کرے گا، کھل کے بات کرے گا، تیرا مخالف، تیرا انڈیا، تیرا معاف ضمیر سمجھ جائے گا۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، موسیٰ آج تیرے مطالبے منظور کر کے گویا کہ میں دوسری بار تیرے اوپر احسان کر رہا ہوں، تو پہلا احسان بھی سن لو۔ پہلے جو میں نے تیرے اوپر احسان کیا تھا وہ یہ ہے۔ موسیٰ اذا اوحینا الی امک ما یوحی، جب میں نے وحی کی تیری ماں کی طرف جو وحی کی گئی تھی وہ کیا تھی؟ انقذفی فی التابوت، موسیٰ کی اماں بچے کو تابوت صندوق میں بند کر کے فقذفیہ فی الیم، پھر دریا میں پھینک دے، بچے کو صندوق میں بند کر کے دریا میں پھینک دے۔ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ، پھر اس کو کندھی لگائے گا یہ دریا ساحل کے ساتھ، کنارے پہ دریا خود لے آئے گا، تو پھینک، دریا میرے حکم پر تیرے بچے کو بچائے گا، سنبھالے گا اور کنارے پر لائے گا۔ یاخذہ عدو لی و عدو لہ، پھر تیرے بچے کا دشمن میرا دشمن اس کو اٹھائے گا، گود میں لے گا، پالے گا۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبَّةً مِّنِّي، موسیٰ جب صندوق سے نکال کر کے فرعون کی بیوی نے تجھے اٹھایا تو میں نے تیرے باڈی پہ، تیرے چہرے پہ اپنی محبت ڈال دی تھی، جو وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، جو بھی تجھے دیکھتا تھا تو پیار کرتا تھا، تجھے آنکھوں پہ اٹھاتا تھا، آنکھوں سے لگاتا تھا۔ یہ میں نے تیرے چہرے پہ اپنی طرف سے ایک اثر چھوڑا تھا، تیری شکل کا، صورت کا۔ اذ تمشی اختک، اس وقت کی بات یہ ہے کہ ماں نے تیری بہن کو بھیجا کہ جاؤ موسیٰ فرعون کے محل میں جاؤ، ان کو کہو اس بچے کی خدمت کے لیے کسی عورت کا پتہ میں دیتی ہوں، اس کو قبول کرو۔ اذ تمشی اختک، تیری بہن بھی اس صندوق کے ساتھ ساتھ جا رہی تھی۔ فتقول هل ادلکم علی من یکفر، وہ فرعونی اسٹاف کو کہتی، لوگوں کو کہتی کہ میں ایسی عورت کا پتہ بتاؤں جو اس کو کفالت کرے اس بچے کی۔ فرجعناک الی امک، موسیٰ اس طرح سے، اس بہانے سے ہم نے تجھے لوٹایا تیری ماں کے گود میں، کہ تقر عینھا، تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو، ولا تحزن، اور غمگین نہ ہو۔ وقتلت نفسا، موسیٰ تو جوان ہوا، پھر اپنی قوم کے لوگوں کی خبر گیری کے لیے رات کو نکل جاتا تھا، پھر وہاں تیری قوم کے ساتھ فرعون کا آدمی کوئی لڑ پڑا تھا، موسیٰ تو نے اپنی قوم والے کے بچانے کے لیے فرعون کے آدمی کو قتل کر دیا۔ فنجیناک من الغم، اس قتل کے پاداش میں جو تجھ پہ سزا آنی تھی ہم نے تجھے اس سے چھڑا لیا۔ وفتناک فتونا، اور ہم کئی آزمائشوں میں تجھے آزمایا۔ فلبثت سنین فی اہل مدین، کئی سال تو مدین والوں کے اندر بھی رہا۔
ثم جئت علی قدر یا موسیٰ، موسیٰ ان کٹھاریوں سے پاس کرتے کرتے ہم تجھے یہاں تک لے آئے، اب اس پیمانے پر آ گیا ہے کہ تو غلاموں کو آزادی دلائے۔ اب موسیٰ نبوت کے لائق ہو کر تو اس لیول اور سطح پر آ گیا ہے کہ تو فرعون کو یعنی شکست دے دے، اس سے ٹکر کھائے۔ وَاسْتَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، موسیٰ میں نے بڑی کاریگری سے، بڑے ہنر سے تجھے اپنے لیے بنایا ہے۔ یہ اللہ کا ہنر ہے۔ اللہ وَاسْتَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اللہ کہتا ہے صنعت کے ساتھ تجھے تیار کیا ہے، کاریگری کے ساتھ، ہنر کے ساتھ تیار کیا ہے۔ تو اللہ کا ہنر کیا ہے؟ اللہ کا ہنر ہے غلاموں کو آزاد کرانا۔ اذهب انت واخوك بآیاتی، موسیٰ جاؤ تو اور تیرا بھائی میری نشانیاں لے کر، ولا تنیا فی ذکری، نہ کمی کرنا، نہ کوتاہی کرنا میرے قانون کے اندر جو میں نے تجھے قوانین دیے ہیں انقلاب لانے کے لیے۔ اذهب الی فرعون، دونوں بھائی جاؤ فرعون کی طرف، انہ طغی، وہ بڑا سرکش ہو چکا ہے۔ فقولا له قولا لینا، ہاں جا تو رہے ہو، ہے تو تمہارا دشمن، لیکن قولا لہو قولا لینا، نرم کے ساتھ بات کرنا۔ وہ اپنی جگہ پہ جیسا بھی ہے، لیکن وہ اس کا تخت ہے، اس کی حکومت ہے، حکمرانی ہے، بادشاہی ہے۔ نرمی سے بات کرنے سے مقصد یہ ہے لعلہ یتذکر او یخشی، شاید تیری بات پہ عقل چلائے، غور چلائے، سمجھے تیری بات کو، دعوت کو، او یخشا، یا ڈر جائے، تیرے انداز گفتگو سے وہ تجھ سے متاثر ہو جائے۔ اس لیے موسیٰ خیال کرنا، اس کو بات کرتے وقت اس کے مجلس کے آداب کے اندر لحاظ میں رہ کر کے گفتگو کرنا۔ قالا، موسیٰ ہارون دونوں نے کہا، ربنا اننا نخاف، اللہ ہم ڈر رہے ہیں، ڈر رہے ہیں یفرط علینا، کہ کہیں ہمارے اوپر زیادتی نہ کرے، اور یطغی، وہ سرکش آدمی ہے، چڑھت نہ کر لے۔ قال، فرمایا رب تعالیٰ نے، لا تخاف، ڈرو مت، اننی معکما، میں جو تمہارے ساتھ ہوں۔ اللہ فرمایا میں جو تمہارے ساتھ ہوں، جاؤ تو اسمع و ارا، میں تمہارے ساتھ ہوں، سب کچھ سنتا رہوں گا، جو کارروائی ہوگی تمہاری اور فرعون کے بیچ کی، و ارا، میں دیکھ بھی رہا ہوں گا، تم کوئی کھٹکا نہ کرو۔ فاتیا فقولا انا رسول ربک فارسل معنا بنی اسرائیل ولا تعذبہم قد جئناک بآیۃ، وہاں جاؤ اسے کہو کہ ہم دونوں اللہ کے رسول ہیں، جو اللہ تیرا رب ہے، اس رب کے رسول ہیں۔ پھر ہمارا مطالبہ ہے کہ ارسل معنا بنی اسرائیل، ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو چھوڑ دے، ولا تعذب، ان کو غلامی کے عذابوں میں، کٹھالیوں میں تباہ نہ کرو، سزا نہ دو۔ قد جئناک بآیۃ، ہم اپنے مطالبے کے ساتھ، قد جئناک بآیۃ من ربک، ہم اپنے رب کی طرف سے ایک نشانی بھی لے آئے ہیں۔ والسلام علی من اتبع الہدی، سلامتی اس کے اوپر ہوگی جو تابع داری کرے گا ہدایت کی۔ ہدایت کی بات ہم لائے ہیں، تابع داری کرو گے سلامت رہو گے، تابع داری نہیں کرو گے تو تیرا بھی خیر نہیں۔ انا قد اوحی الینا، ہماری طرف وحی کی گئی ہے اللہ کی جانب سے۔ وہ کیا ہے وحی؟ ان العذاب علی من کذب وتولی، کہ عذاب اللہ کی جانب سے اس کے اوپر آئے گا جس نے جھوٹ کہا، تکذیب کی اللہ کے احکام کی، قوانین کی، وتولی، اور اس پر عمل کرنے سے پیٹھ پھیر دی، اس کے اوپر عذاب آئے گا۔ سو اب تو اپنے لیے سوچ کہ ہمارے جواب میں، اس دعوت میں تو کیا کرتا ہے۔ پھر فرعون نے سوال کیا، فمن ربکم، یا موسیٰ، یہ گھڑی گھڑی رب کر رہے ہو، میرا رب میرا رب، وہ کون ہے رب میرا؟ فمن ربکما، تمہارا رب کون سا ہے؟ مجھے جو ایسے کر رہے ہو کہ تیرا بھی رب، تو تمہارا رب کون سا ہے؟
کہا موسیٰ نے ربنا الذی آتا کل شیء خلقہ ثم ہدی، میرا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو تخلیق کیا ہے پھر اسے تخلیق کے بعد ہدایت بھی دی، پیدا بھی کیا ہدایت بھی دی۔ قال فما بال القرون الاولی، فرعون نے سوال کیا کہ اگلے قوموں نسلوں اور انسانوں کا کیا ہوگا، ان کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ قال علمها عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسیٰ، کہا موسیٰ نے کہ ان اگلے لوگوں کا علم میرے رب کے پاس ہے، فی کتاب ایسے کتاب میں ہے لا یضل ربی ولا ینسیٰ، وہ اس کتاب کے قوانین کو اللہ تعالیٰ میرا رب جو ہے نہ ادھر ادھر کرتا ہے نہ بھولتا ہے، وہ محفوظ قانون ہے، مضبوط قانون ہے، وہ اللہ کے پاس ہے۔ الذی جعل لکم الارض مہدا، جس اللہ نے جس رب نے بنایا تمہارے لیے دھرتی کو بچھونا، وسلک لکم فیہا سبلا، اور چارے بنائے راستے بنائے اس زمین کے اندر جس کے اندر انزل من السماء ماء، نازل کیا اپنے آسمان سے بادلوں سے پانی کو، فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى، پھر نکالے ہم نے اس زمین سے جوڑے نباتات کے زراعت کے، کلوا ورعوا انعامکم، اب اس نباتات سے جو زراعت پیدا ہوئی ہے کھاؤ تم بھی، ورعوا انعامکم، کھلاؤ اپنے چوپایا جانوروں کو، ان فی ذالک لآیات لأولی النہی، اس اللہ کے انداز یعنی تخلیق میں، اس اللہ کے انداز مردہ زمین سے کھیتی پیدا کرنے میں آیات نشانے ہیں، لأولی النہی، جو عقل مند لوگ ہیں ان کے لیے نشانے ہیں۔ سو یہ ثبوت ہے کہ میرا رب اس جہان کو چلا رہا ہے، جس کے لیے تو پوچھ رہا ہے کہ پہلے والے لوگوں کے لیے تم کیا کہتے ہو۔ سو وہ تو اللہ جانتا ہے، لیکن دنیا جو چل رہی ہے یہ میرے رب کی وجہ سے چل رہی ہے۔